السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. صلاۃ و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. اس مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم سب انسانوں کو صرف اور صرف اپنی ہی اکیلی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہی ہے. اور جو بھی عبادات ہیں وہ صرف اور صرف خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، خالص اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے انسان کو ادا کرنی چاہیے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ان لوگوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ صرف اسی ایک اکیلے اللہ ہی کے لیے عبادت کو خالص کریں. عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو ذرہ برابر بھی شریک نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اپنے ارادے سے اور اپنے اختیار سے. اس میں ہماری چاہت یا خواہش کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. پیدا کر کے اس دنیا میں آباد کیا اور ہماری تمام ضروریات کو، لوازمات کو پورا بھی فرمایا. اگر کوئی چیز انسان کو اس دنیا کی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، حکم یہی ہے کہ اسی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی وہ مانگی جائے، سوال کیا جائے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. صحیح مسلم کی حدیث دیگر کتابوں میں بھی موجود. مدد طلب کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور دعا بھی کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے.
لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تمہیں جواب دوں گا۔ دعاؤں کو سننے والا، قبول کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور دعا بھی ایک عبادت ہے، جامع ترمذی کی ایک روایت ہے الدعاء هو العبادہ، ایک روایت میں کہ دعا مخ العبادہ، کہ دعا یہ عبادت کا وقت، یہ عبادت، جب یہ دعا عبادت ہے یہ بھی صرف اور صرف کس کا حق ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ لا تدعو من دون اللہ احدا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں کرنی۔ اور ایک مقام پر مع اللہ احدا، کہ اللہ سے بھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے بھی دعا کرو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا کرنا یہ بھی شرک اور غلط، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی انسان دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے بھی دعا کرے، یہ بھی شرک اور غلط، کیونکہ یہ عبادت اور ہر عبادت خالص کس کا حق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر، اللہ قریب ہے یا بعید؟ اس کا جواب بھی قرآن کریم میں موجود ہے فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں آپ فرما دیجیے میں قریب، صرف قریب ہی نہیں ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ قریب ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے، اور یہ عبادت ہے، اس میں کوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہیں۔ قریب ہے وہ، کتنا قریب؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شاہرگ سے اس کے زیادہ قریب۔ صرف یہی نہیں ہے، زبان سے انسان بولے، الفاظ نکالے، دعا کرے، اپنے سوال کا اظہار کرے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے اور اللہ کو علم ہوتا ہے؟ نہیں، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اگر تمہارے دل اور ذہن کے اندر کوئی وہم وسوسہ اور خیال بھی پیدا ہوتا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اتنی عظیم طاقت و کمال، وہ جو سمیع ہے سننے والا، اور مجیب الدعوات، مجیب الدعاء، دعاؤں کو قبول کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، پیغمبر بھیجے، ہر نبی کو مختلف مشکل آئی، تکلیف آئی، پریشانی ہے۔ ان تنگیوں میں، ان تکلیفوں میں، ان مشکلات میں ان انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی دعا کی تو کس سے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہ اللہ کہا آدم علیہ السلام جب درخت کا پھل کھا بیٹھے، جنت سے زمین پہ اتار دیا گیا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے، راضی کرنے کے لیے دعا کی تو کس سے کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ نوح علیہ السلام ہے، بیٹا غلط ہو گیا، دعا کی تو کس سے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی۔ زکریا علیہ السلام ہے، اولاد نہیں ہے، حالانکہ پہلے قریب زمانے میں نبی گزر چکے تھے، رسول گزر چکے تھے، ان میں سے کسی کی قبر پہ بھی نہیں گئے، دعا کی تو کس سے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دعا کی تو کسی کے واسطے اور وسیلے سے نہیں کی۔ یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام ہے، مچھلی کے پیٹ، وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ الغرض ہر نبی، ان نبیوں سے پہلے بھی نبی گزر چکے، رسول گزر چکے، مگر ان نبیوں میں سے کسی نبی نے بھی اپنے سے پہلے ہوئے گزرے نبی کی ذات کا
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی دعائیں حدیث کے کتابوں کے اندر، ان میں سے کسی ایک دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کسی گزرے ہوئے واسطہ، کسی نبی کا واسطہ یا وسیلہ، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 35، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ذریعہ وسیلہ اختیار کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جائے۔ ایمانداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کرنا ہے۔ یہ آیت ہے، اس آیت کو ہمارے بعض دوست اور احباب اسی مقصد کے لیے پیش کرتے ہیں۔ دیکھو جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمانداروں کو حکم دیا، وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو، تو یہ انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء، ہم تو گنہگار ہیں، ہم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، یہ تو بڑے نیک پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اللہ ان کی رد نہیں کرتا، لہذا ان انبیاء کو، اولیاء کو، صلحاء کو، شہداء کو، بزرگان دین کو واسطے اور وسیلے کے طور پر پیش کیا۔ حالانکہ اسی آیت پہ غور کریں، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وسیلہ تلاش کرو، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ہم نے اسے اپنی زبان سے سمجھنا شروع کر دیا۔ اس کا معنی قرب حاصل کرنے کے لیے، نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی ذریعہ، کوئی بھی ایسی چیز، اس سے مراد نبی نہیں ہے، ولی نہیں ہے۔ اور آگے وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ ایک عمل بتلایا گیا ہے، اور یہ عمل اسلام کے اعمال میں سے ایک بہت بڑا عظیم عمل ہے، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذروۃ سنامہ الجہاد، کہ اسلام کے تمام اعمال کی سب سے اونچی اور بلند ترین کوہان والی جو چوٹی ہے وہ یہ جہاد ہے۔ اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اگر تم وسیلہ ڈھونڈو، تلاش کرو، تو اللہ کے راہ میں جہاد کرو۔ مراد اس سے کیا ہے کہ یہ عمل، یہ عبادات، جو اعمال اور عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا۔ قرب حاصل کرنے کے لیے، نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا۔ اب جیسے ذوالحج کے مہینے کے اندر قربانی ہوتی ہے نا، ذوالحج 11-12 کو بھی ذبح کی جا سکتی، 13 کو، یہ قربانی ہے۔ قربانی بھی قربان اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، یہ ایک عمل ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین نے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ان دونوں نے قربانی کی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیے۔ اب یہ ذریعہ ہے، جانور ذبح کرنا، قربانی کرنا، یہ ذریعہ ہے اللہ کے قرب کا، اللہ کے نزدیکی کا، یہ ایک عمل ہے، یہ ایک عبادت ہے، کوئی شخصیت نہیں، اور نہ ہی وہ قربانی کا جانور جو اللہ کے ہاں اس کی بڑی عزت ہے، ایک حرمت ہے، ایک تقدس اور احترام بھی اس قربانی کے جانور کو مل جاتا ہے کہ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام۔ اس جانور کو اللہ نے بڑی عزت دی، بڑا مقام دیا، اس جانور کو حرمت والا قرار دیا، منع کیا، اس کی حرمت کو توڑنا نہیں ہے، لیکن اس جانور کی ذات کو بھی وسیلہ نہیں بنایا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کر کے غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں میں گوشت کو بانٹ کر تقسیم کر کے کھلانے والے اس عمل کو اللہ کے قرب کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ اس جانور کو عزت دی گئی، احترام دیا گیا، حرمت والا تو قرار دیا گیا، لیکن بذات خود اس جانور کو جو ہے وہ واسطہ اور وسیلہ نہیں قرار دیا گیا۔ عمل بتلایا گیا قرب حاصل کرنے کے لیے، نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، یہ اعمال، یہ عبادات، اطاعت، فرما برداری، اور اس سے پہلے اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا
ساتھ رہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدے کیجئے اور ہم کے قریب ہو جائیے۔ یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے کہ والی مخاطب اور ہم سب مسلمانوں کو بھی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنا پڑے گا، اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی، نماز پڑھنی پڑے گی، ان اعمال کو، ان عبادات کو ادا کرنا پڑے گا، تو ان کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوگی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اور اس مقصد کے لیے حکم دیا گیا کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کیجئے اور اللہ کے قریب ہو جائے، کہ قرب کا ذریعہ، نزدیکی کا ذریعہ، رضا بندی کا ذریعہ۔ اللہ اسی لیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اقرب ما یکون العبد بالرب ساجدا، سب سے بندے کی زیادہ جو قریبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حالت ہوتی ہے، ویسے تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ شاہد سے بھی زیادہ قریب، مگر جب بندہ اپنے رب کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے، وہ کون سی حالت ہے سجدے کی، کہ سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے بہت ہی زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور اس قدر اللہ اکبر کے بندے اور رب کے درمیان کوئی فاصلہ اور دوری اور فرق نہیں رہتا۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں ہر شخص اپنے اپنے عقیدے، نظریے یا اپنا جو کچھ بھی وہ کام کر رہا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ بیان کرتا ہے، کوئی دلیل بتلاتا ہے، کوئی ریزن، کوئی سبب۔ آپ کسی کو بھی دیکھیں، ہر عمل کے لیے، ہر عقیدے کے لیے بنیادی طور پر دلیل چاہیے، لیکن اسلام کے اندر بنیادی دلیل اللہ رب العالمین کا قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یا کم از کم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا قول و فعل، عمل، کہ انہوں نے کیا طریقہ کار اختیار کیا ہر عقیدے کے لیے، ہر عمل کے لیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، جہاں تک ہے قرآن کی بات آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست بلانے کا حکم دیا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے ہی دعا کرو، مجھے بلاؤ، مجھے پکارو، کسی واسطے کا، کسی وسیلے کا ذکر نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی جتنی دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے کسی بھی دعا میں پہلے فوت ہونے والے کسی نبی کا واسطہ وسیلہ نہیں، جو بھی دعا ہے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، پہلے کسی گزرے ہوئے نبی کا یا کسی اور ذات اور شخصیت کا کسی قسم کا کوئی واسطہ یا وسیلہ نہیں دیا گیا ہے۔ عمومی طور پر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ آیت پیش کی جاتی ہے وسیلے کی تلاش کرنے کے لیے، کہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یا مختلف دیگر انبیاء کی ذات کو، یہ نبی جو ہے یہ واسطہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جو واسطہ ہوتا ہے وسیلہ ہوتا ہے، اس کی اپنی کیفیت یونس علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی سی اطلاع دی تھی کہ 3 دن کے بعد ان کو ہلاک کر دیا جائے گا، انہوں نے سمجھا میری ذمہ داری پوری ہو گئی، اور بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت لیے چل پڑے، تو اللہ تبارک کشتی میں سوار ہوئے، اذ ابق الى الفلک المشحون، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کشتی کو ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، فساہم فکان من المدحضین، قرآن کے نام پر نکلا، انہیں دریا میں ڈال دیا گیا، فالتقمہ الحوت، مچھلی لقمہ بنا دیا۔ اب یہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے اور دعائیں کر رہے ہیں، کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ قوم کو بتلا دیا تھا، قوم کے لوگوں کو بتلا دیا تھا کہ 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ 1 دن گزرا، دوسرا دن، قوم کے لوگوں کو فکر لاحق ہوئی کہ اللہ کے نبی تھے، ہم میں موجود تھے، ہم نے قدر نہیں کی، اب انہوں نے بتلا دیا ہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ دلی طور پر، اندرونی طور پر، حقیقی طور پر ہر زمانے کے نبی کے جتنے بھی امتی ہوتے تھے، چاہے انکار کرنے والے
से उनके हाथ पर तौबा कर लें, बैअत कर लें, ईमान ले आए, पता चला कि वो तो दरिया में डाल दिए। अब जो वक्त का नबी है, रसूल है, यूनुस अलैहिस्सलाम, वो मछली के पेट में अल्लाह ताला की तरफ से एक आज़माइश, और ये उम्मत के लोग, अल्लाह, कुरान मजीद के अंदर इस बात की शहादत मौजूद है, इकट्ठे हुए, सच्चे दिल से तौबा की, आमनू, सही तौर पर ईमान ले आए। नतीजा क्या निकलता है? कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है, हमने किसी भी कौम के ऊपर मुकर्रर किया हुआ आदाब कभी भी नहीं डाला, इल्ला कौम यूनुस, सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के, हमने उनके ऊपर से मुकर्रर किया हुआ आदाब भी डाल दिया। कब? लम्मा आमनू, जब वो सही तौर पर सच्चे दिल से, कुफ्र से, शिर्क से, उन तमाम गुनाहों और नाफरमानियों से तौबा करके ईमान ले आए, इस्लाह कर ली और तौहीद को कबूल कर लिया, आपको मना लिया, आपको राजी कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर किया हुआ अज़ाब भी उनसे टाल दिया, इल्ला कौम यूनुस। अब वो उम्मत थे, उनके लिए वास्ता या वसीला तो खुद यूनुस अलैहिस्सलाम बन सकते थे, और यूनुस अलैहिस्सलाम बाजार खुद वो मछली के पेट में अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान के अंदर थे, और ये कौम के लोग जिनके लिए अज़ाब मुकर्रर हो चुका था, नाज़िल होने वाला था, रब का फैसला आ चुका था, नबी यूनुस बतला चुके थे, लेकिन जब इन लोगों ने डायरेक्ट बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफी मांगी, सच्चे दिल से उस कुफ्र और शिर्क से तौबा की, अपना ईमान और अकीदा दुरुस्त किया, रब के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत किया, वास्ता वसीला वो मछली के पेट के अंदर, और ये डायरेक्ट और बराह रास्त अल्लाह से तौबा कर रहे हैं, अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, और अल्लाह से दुआ करके अपने ईमान को और अकीदे को सही कर लिया। नतीजा क्या निकलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर मुकर्रर किया हुआ अज़ाब भी डाल दिया। कितने ही अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, किसी नबी ने भी अपने से पहले गुजरे हुए नबी की जात को या उसकी शख्सियत को वास्ते और वसीले के तौर पर कभी भी पेश नहीं किया। अल्लाह अकबर। बल्कि सूरह बनी इसराइल में आयत नंबर 57 है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल उदउल लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही, ऐ मेरे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको फरमा दीजिए कि जिनके बारे में तुम अल्लाह के अलावा गुमान करते हो, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, सुन लो, फला यमलिकून कश्फल दुर्रि अन्कुम वला तहवीला, ये तुम्हारे ऊपर आने वाला कोई दुख, कोई गम, कोई मुश्किल, कोई मुसीबत ये नहीं हटा सकते, ना तब्दील कर सकते हैं, ना रोक सकते हैं, ना आई हुई मुश्किल को टाल सकते हैं, बल्कि जिन्हें तुम बुलाते हो, पुकारते हो, ये बहुत पहुंचे हुए हैं, ये तो करने वाले हैं, ये तो भरने वाले हैं, ये तो टूबी को तारने वाले हैं, जिनके बारे में तुम ये अकीदे रखते हो, नजरिए रखते हो, ये मुश्किल कुशाई करते हैं, हाजत रवाई करते हैं, तंगियां तकलीफां दूर करते हैं, तो सुन लो, इनकी तो अपनी हालत और कैफियत ये है कि उलाइकल लज़ीना यदऊन यब्तगून इला रब्बिहिमुल वसीला, कि जिनको तुम बुलाते हो, पुकारते हो, वो तो बज़ाते खुद भी अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह की नजदीकी हासिल करने के लिए ये बज़ात खुद वसीला ढूंढते हैं कि हम किसी जरिए अल्लाह के करीब हो जाए, किसी जरिए हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए। कहने का मकसद ये है कि जिनको तुम वास्ता वसीला समझते हो, वो कोई वास्ता वसीला नहीं, वो तो बज़ात खुद भी मुहताज है इस बात के, हमें कोई ऐसा वसीला मिले, कोई ऐसा जरिया मिले, किसी ऐसी इबादत का पता चले, किसी ऐसे नेक अमल का पता चले, कोई और नेकी हमारे इल्म में आए, जिसको अदा करके हम अल्लाह तबारक व तआला के करीब पहुंच जाए, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, अल्लाह की नजदीकी हासिल हो जाए। वो तो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, इबादतें करते हैं, इसलिए अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह का कुर्ब उनको हासिल हो जाए, अल्लाह की नजदीकी उनको हासिल हो जाए। वो जिद्दोजहद करते हैं, वो कोशिश करते हैं, वो मेहनत करते हैं अल्लाह के करीब होने के लिए, और खुद अमाल करते हैं कि हमें अल्लाह की कुर्ब